پاکستان میں جولائی 2023 سے بجلی کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے اور بجلی کی قیمت کے اس اضافہ سے نہ صرف غریب طبقہ بلکہ متوسط طبقہ بھی بہت زیادہ متاثر ہوا ہے، اور ہر جگہ یہی موضوع سر فہرست ہے کہ میرا بجلی کا بل بہت زیادہ آیا ہے اور یہ کہ اس بجلی کے بل کو کس طرح کم کیا جا سکے۔ کئی جگہوں پر مشتعل افراد نے بجلی کے بل بھی جلا دیے ہیں، جگہ جگہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ پچھلے کئی سالوں سے یہی کچھ ہوتا ہوا آ رہا ہے اور یہی کچھ ہوتا رہے گا۔ بجلی کے بل میں پہلے کبھی کمی ہوئی تھی، نہ اب ہوگی۔ ہر شخص جو کہ بجلی کا صارف ہے، اس کو انفرادی سطح پر گہری فکر اور عقلمندی سے بجلی کے استعمال کی منصوبہ بندی کرنی ہوگی۔ اس ویڈیو میں ہم آپ سے بجلی کے غیر محتاط استعمال پر ہونے والی غلطیوں یا پوائنٹس کو ڈسکس کریں گے، اور ویڈیو کے آخر میں آپ کو 3 بونس ٹپس بھی دی جائیں گی جن پر عمل کر کے بجلی کے بل میں بہت حد تک کمی لائی جا سکتی ہے۔ بجلی پر چلنے والی گھریلو اشیاء جن کو ہم غیر محتاط اور کم علمی کی وجہ سے استعمال کرتے ہیں، ان میں پہلے نمبر پر پانی کی موٹر ہے۔ پانی کی موٹر کا سائز اپنے گھر کی ضرورت کے مطابق ہی رکھنا چاہیے، یعنی کم سے کم ہارس پاور کی موٹر استعمال کریں۔ اکثر گھروں میں سنگل سٹوری مکان پر رکھے گئے واٹر ٹینک کو بھرنے کے لیے 1 یا 2 ہارس پاور تک کی موٹر استعمال کی جاتی ہے، حالانکہ یہ کام آدھے ہارس پاور موٹر بھی کر سکتی ہے۔ پانی کی موٹر جتنی زیادہ پرانی ہوگی، بجلی کے یونٹس اتنے ہی زیادہ استعمال ہوں گے، جس کی وجہ زنگ آلود بال بیرنگ، اوور ہیٹڈ وائنڈنگز اور گلینڈ ڈوری یا سیل سے رستا ہوا پانی ہے۔ اسی طرح ہم اکثر پانی کی ٹینکی کو بھرنے کے لیے موٹر آن کر کے بھول جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سا پانی ضائع ہوتا رہتا ہے اور بجلی کے بل میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ موٹر کے غلط اور غیر ضروری استعمال سے بچنے کے لیے پانی کی ٹینکی میں فلوٹ سوئچ استعمال کریں۔ پانی کی ٹینکی میں فلوٹ سوئچ لگانے کے بارے میں جاننے کے لیے اس لنک پر کلک کر کے مکمل ویڈیو دیکھ لیں۔ اسی طرح واٹر سپلائی لائن میں لگے ہوئے بال وال یا گیٹ وال کی لیکیج کو بند کریں۔ واش روم میں لگے بپ کاک، بیسن مکسر، وال شاور اور مسلم شاور سے گرتے ہوئے پانی کے قطروں سے واٹر ٹینک خالی ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے موٹر بار بار آن کرنا پڑتی ہے۔ موٹر سے پانی کی ٹینکی تک سپلائی لائن میں لگے ہوئے نان ریٹرن وال کو بھی وقتاً فوقتاً چیک کرتے رہنا چاہیے۔ نان ریٹرن کی لیکیج کی وجہ سے سپلائی لائن کا پانی واپس کنویں، بور یا انڈر گراؤنڈ واٹر سٹوریج ٹینک میں واپس چلا جاتا ہے۔ نمبر 2، اے سی اور گیزر۔ اگر آپ کے گھر میں اے سی لگا ہوا ہے تو اس کو کمرہ یخ بستہ کرنے کی بجائے ہیومیڈیٹی کنٹرول کرنے کی حد تک ہی استعمال کریں۔ اے سی کے ساتھ سلو سپیڈ میں سیلنگ فین کو بھی استعمال کرنا چاہیے۔ گھر میں اے سی اس کمرے میں انسٹال کریں جہاں ڈائریکٹ دھوپ نہ پڑتی ہو۔ کمرے کی کھڑکیوں اور دروازوں کے سوراخ کو اچھی طرح بند کرنا چاہیے۔ اسی طرح اے سی کے آؤٹر یونٹ کو بھی کوشش کر کے چھاؤں والی جگہ پر لگانا چاہیے، اور آؤٹر یونٹ کی گرل کو مہینہ میں 1 یا 2 بار احتیاط کے ساتھ پانی سے دھونا چاہیے۔ سردیوں میں گیزر کے تھرموسٹیٹ کو 80 ڈگری کی بجائے 40 سے 50 ڈگری کے درمیان تک سیٹ کریں تاکہ پانی کھولنے کی بجائے مناسب ٹیمپریچر تک گرم رہے۔ بہت زیادہ گرم پانی کو قابل استعمال بنانے کے لیے بہت سا ٹھنڈا پانی بھی مکس کرنا پڑتا ہے، جس سے پانی ضائع ہو جاتا ہے۔ زیادہ گرم پانی جہاں بجلی کے بل کے اضافے کا باعث بنتا ہے، وہاں ربڑ کنیکشن پائپ، بپ کا وال شاور اور بیسن مکسر کے سپنڈل کی ربڑ کو بھی خراب کرتا ہے۔ فریج اور مائکرو ویو۔ مائکرو ویو اوون کو کھانا گرم کرنے کے لیے ہی استعمال کرنا چاہیے، کھانا پکانے سے گریز کریں۔ اسی طرح فریج یا ڈی فریزر کے تھرموسٹیٹ کو 1 نمبر پر رکھیں۔ 3 یا 4 نمبر پر رکھنے سے فریج کا کمپریسر مسلسل آن رہتا ہے، جو کہ بجلی کے بل میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح فریج کو غیر ہوادار کمرے میں دیوار کے ساتھ لگا کر رکھنا، فریج کو بار بار کھولنا اور فریج کے خراب ڈور ربڑ سے فریج کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے۔ جتنی کولنگ وہ 1 گھنٹے میں کر سکتا ہے، اوپر بیان کی گئی صورتوں میں 4 یا 5 گھنٹوں تک بھی اتنی کولنگ نہیں ہو سکتی۔ نمبر 4، پنکھے۔ عام سیلنگ فین 120 واٹ سے 170 واٹ پاور کے ہوتے ہیں، جبکہ اے سی ڈی سی سیلنگ فین عام سی بی کمپنی کا ہو تو 50 واٹ پاور استعمال کرتا ہے۔ لہٰذا روایتی سیلنگ فین، پیڈسٹل فین، ایئر کولر اور ایگزاسٹ فین کی بجائے BLDC یعنی کہ برش لیس ڈی سی موٹر والے اے سی ڈی سی پنکھے استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ کوشش کر کے ایگزاسٹ فین کو بھی ڈمر سے کنٹرول کریں اور تمام قسم کے پنکھوں کو فل سپیڈ کی بجائے نصف سپیڈ پر چلائیں۔ نمبر 5، واشنگ مشین میں کپڑے دھونے کے بعد ڈرائر میں خشک کرنے کی بجائے دھوپ یا ہوا میں کپڑے خشک کریں۔ نمبر 6، LED اور بلبز۔ پرانے طرز کے بلب یا انرجی سیور کی بجائے LED
LED یا SMD لائٹس استعمال کریں۔ ان اقسام کے بلب یا ٹیوب لائٹس بہت ہی کم بجلی کنزیوم کرتے ہیں۔ نمبر 7، گھریلو وائرنگ۔ گھر میں ناقص تار سے کی گئی وائرنگ، عام کوالٹی کے سوئچ یا بریکر اور سپارک کرتی ہوئی ساکٹس جہاں خطرناک ہیں وہاں بجلی کے بل میں اضافے کا باعث بنتی ہیں، لہذا کوشش کر کے اچھی تار، سوئچ، بریکرز وغیرہ خریدنے اور استعمال کرنے چاہیے۔ نمبر 8، AC، ٹی وی، موبائل اور لیپ ٹاپ چارجرز، PC اور واشنگ مشین کو الیکٹرک ساکٹ کے ساتھ لگے ہوئے سوئچ سے پاور آف کریں۔ یہ چیزیں اگر سوئچ سے پاور آف نہ کی جائیں تو تھوڑی تھوڑی مقدار میں مسلسل کرنٹ استعمال کرتی رہتی ہیں، جو کہ بجلی کے بل میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ یہ تھا بجلی کی اشیاء کا غیر محتاط استعمال اور انکال۔ اس کے علاوہ 3 بونس ٹپس ایسی ہیں جس پر عمل کر کے بجلی کو بہت حد تک کم کیا جا سکتا ہے۔ ان میں سے پہلے نمبر پر سولر سسٹم ہے۔ کم سے کم 2000 واٹ تک کے سولر سسٹم سے آپ اپنا بڑا لوڈ، مثلاً آدھے ہارس پاور کی پانی کی موٹر، استری، واشنگ مشین، چھوٹا فریج، کھانا پکانے کے لیے 1000 واٹ تک کے ہیٹر کو دن 11 بجے سے لے کر 3 بجے تک الگ الگ استعمال کر سکتے ہیں، اور 3 سے 4 AC DC فین پوری رات کو بھی بغیر بجلی آن کیے سولر سے چارج شدہ بیٹری سے چلا سکتے ہیں۔ نمبر 2 انرجی میٹر انسٹال کریں اور پھر چینج اوور سوئچ کی مدد سے آپ ماہانہ یونٹس کو پروٹیکٹڈ کیٹیگری میں رہ کر استعمال کریں، جس سے آپ کے بل میں بہت زیادہ کمی واقع ہوگی۔ پروٹیکٹڈ کیٹیگری میں رہ کر بجلی کے بل کو کس طرح کم کیا جا سکتا ہے، اس کی تفصیل جاننے کے لیے اس لنک پر کلک کر کے مکمل ویڈیو دیکھ لیں۔ نمبر 3، اگر آپ مستقبل قریب میں مکان بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو جہاں مکان پر لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں وہاں تھوڑے سے پیسے دے کر کسی ماہر نقشہ نویس سے مکان ڈیزائن کروائیں۔ گرمی، سردی، ہوا اور روشنی کے لیے اچھا ڈیزائن کیا ہوا مکان بجلی کے بل میں بہت حد تک کمی کرنے میں مدد دیتا ہے۔ گھر کے غلط ڈیزائن کی وجہ سے سردیوں میں ہیٹر، گرمیوں میں AC اور پنکھے اور کم روشنی والے کمروں کے لیے LED یا بلب پورا دن استعمال کرنے پر بجلی کا بل بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو ویورز، یہ تھی بجلی کے بل کو کم کرنے کی تجاویز۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کے علم میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے تو ویڈیو کو لائک اور لوگوں تک شیئر کریں تاکہ اس ادنا سی کوشش سے کسی کا بھلا ہو جائے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔